الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ ہیں بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ سب مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ بیدم یہی پانچ ہیں مقصود کائنات، مصطفیٰ خیر النساء، حسین و حسن علی 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 علی۔ بے بغداد کی ہے نشانی، اونچیاں لمبیاں چیراں ہو، اے تن من میرا پرزے پرزے جو درزی دیاں دیاں ہو۔ ان علیراں دیگل کفنی پاکے رلسوں سنگ فقیراں ہو۔ بغداد شہر جے ٹکڑے منسوں کرسوں ایراں ایراں ہو۔ واللہ بے سبحانی مقدس قطب ربانی، علی صورت حسن ثانی محی الدین جیلانی۔ در سر غوث اعظم جیلانی، وہاب الحق ملتانی، وہاب الحق ملتانی۔ شاست حسین بادشاہ، شاست حسین بادشاہ، دین اصل حسین، دین بنا حسین۔ سرداد ندا دست کے در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا حسین، حقا کے بنا لا الہ الا حسین۔ حضرت محترم محرم الحرام کا برکت مہینہ ہے، اس میں لباس رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی، جوانان جنت کے سردار، ہم سب کے آقا و مولا حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کا یہ ایام ہے اور آپ کے ساتھیوں کی، تو چند منٹ انشاءاللہ گزارشات کریں گے، کافی وقت ہو گیا ہے، تو اب سب حضرات تھک گئے ہیں، تو سب مل کے کہیں سبحان اللہ، تمام حضرات مل کے کہیں سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیں، جو بچے کھڑے یہ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام سے بیٹھ کے مولا حسین پاک کا ذکر سن لیں۔ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی عظمت و شان والی آپ ہستی ہیں، جتنی محبت سے آپ کا ذکر سنیں گے اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ میرے یہ جو بیٹے ہیں حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر عالم، ہر فرقہ، ہر مسلک اس چیز کو مانتا ہے، اس حدیث کو مانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حسنین کریمین کو جنت کا سردار بنایا ہے۔ حضرت گرامی، شہادت کا جو المناک واقعہ ہوا ہے اور کرب و بلا کے میدان میں اپنی امت کے اپنے لوگوں نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، یہ ایک عجیب گل ہے کہ اپنی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، توجہ ہے تمہاری، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی آتے ہیں، لیکن انہوں کو اپنے نبی دا حیا کہنا ہے۔ حضرت گرامی حضور دا حیا کہنا ہے، جس طرح حضور دا حیا کہنا ہے، مصطفیٰ کریم دا حیا کہنا ہے، آقا کریم دی عظمت و شان دا حیا کہنا ہے، پر حضور دی آل دا کیا حیا کہنا ہے۔ حضرت گرامی، ایک حدیث پاک حضرت خلیفہ دوم آپ دا دور حکومت ہے، اور آپ نے دور حکومت دے وچ مدین فتح دیا، فارس دا در حکومت ہے، فارس ایران کو فتح کیتا، حضرت سعد بن ابی وقاص دی کمانڈ دے اندر
فارس فتح ہو گیا. فارس دا در حکومت مدین آئی. آج کل عراق دا علاقہ مدین فتح ہو گیا. فارس ایک عالمی طاقت ہے, عالمی قوت ہے. یہ آج کل امریکہ ہے, بڑی طاقتور ایک نا ہی فارس دا. فارس و روم جو عالمی طاقتان اس ٹائم فتح ہو گیا. سب جگہ جڑا اتنا بڑا ملک ہے, اتنا بڑا نامور, تو انہاں کو مال غنیمت بھی بڑی تعداد اندر ملا. اتنا مال غنیمت ملا کہ مسجد نبوی دے اندر مدین دی فتح تو بعد مال غنیمت دا ڈھیر لگ گیا, بہت بڑا ڈھیر لگ گیا. حضرت فاروق اعظم نے تمام اہل مدینہ کو اکٹھا کیتا, اکٹھا کر کے تے آپ فرمایا کہ میں سارے اہل مدینہ آ ونجو تو اپنے حصے دا جڑا ہے نا مال غنیمت لے ونجو. توجہ ہے سر بولے سو تو میں پولے سنتے بیٹھ دے سنتے پائے ہو. سبحان اللہ. اپنے حصے دا مال غنیمت لے ونجو اور سارے اہل مدینہ آ گئے. سب تو پہلے حضرت فاروق اعظم آپ اس ٹائم امیر المومنین ہیں, آپ خلیفہ وقت ہیں. آپ نے سب تو پہلے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو آقا حسن پاک تسا تشریف گھناؤ اور اپنے حصے دا مال غنیمت گھنو. حضرت امام حسن مجتبی کو سیدنا فاروق اعظم نے 1000 دینار مال غنیمت دیتا. توجہ ہے. ان بعد امام حسین پاک تشریف گھنایا, آپ نے 1000 دینار امام حسین پاک کو دیتا. ان بعد آپ نے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آئے, آپ نے 500 دینار حضرت عبداللہ بن عمر کو دیتا. اس طرح سارا مال غنیمت آپ نے اہل مدینہ کے اندر تقسیم فرما دیتا. جڑا بچ گیا وہ آپ نے حکومت کی طرح کیتا. حضرت گرامی جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے گھر گئے, اپنی والدہ کو شکایت کی تھی, اماں جان میں بڑا عمر کے اندر حسنین کریمین کروں, میں حضور سید عالم نال بھی جہاد کیتا ہے, میں جنگا لڑی ہیں, میں صدیق اکبر کے دور کے اندر بھی جہاد کیتا ہے, میں اپنے والد کے دور کے اندر بھی جہاد کیتا ہے. حسنین کریمین بچے ہیں, وہ جہاد نہیں کیتا, لیکن بابا جان کمال کیتی ہے, حسنین کریمین کو 1000 دینار دیتا ہے, میں کو 500 دینار دیتا ہے. توجہ ہے کیا نہیں؟ 1000 دینار انہوں کو دیتا ہے, 500 دینار میں کو دیتا ہے. گھر بن کے اپنی والدہ کو اپنے بابے نے بارے شکایت کی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر نے بڑے ایک صحابی ہیں حضرت گرامی حضرت فاروق اعظم گھر آ گئے. گھر آئیں کہ آپ کی زوجہ قریب تھی کہ اپنے خاوند بارگاہ عرض کیتا ہے, اے عمر تمہارے بیٹے عبداللہ انہیں آکھا ہے کہ تسا حسنین کریمین کو 1000 دینار دیتا ہے, میرے پتر عبداللہ کو تسا 500 دینار دیتا ہے. حضرت فاروق اعظم جلالی ہیں, آپ کو جلال آ گیا. آپ فرمایا عبداللہ کتے ہیں, فوراً سجو. عبداللہ آگے توجہ کرے, یہ عقیدے دی گلتا پہ حدیث پاک پہ سنے دا, متفق کہہ رہا ہے حدیث پاک پہ سنے دا. اور یہ حدیث سیدہ فاروق اعظم منصوب حضرت گرامی آپ بیٹے کو صدا جلال فرمایا. جلال کر کے حضرت فاروق اعظم نے ایک ایسا فیصلہ ساری کی طرح رکھا کہ جڑا قیامت تک اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا. اگر مولا کائنات فرما میں نا تو آنکھوں کے آپ کی اولاد ہے, حضور سید عالم فرما میں نا تو آنکھوں آپ کے نواسی ہیں, حضور تو بڑی شان فرمائی نواس کا دی امت نے تو غالبی حیا نہ کیتا. حضور فرما میں نا تو آنکھوں اپنے نواسی ہیں, مولا کائنات فرما میں نا تو آنکھوں پتر ہیں, فرما رہے فاروق اعظم ہیں جڑے بڑے جلالی بھی ہیں, بڑے سخت بھی ہیں. فاروق اعظم جلالی بھی ہیں, سخت بھی ہیں, شریعت دی گال بھی کرے نہیں, دین دی گال بھی کرے نہیں, نماز روزے دی گال بھی کرے نہیں, بڑے سخت طبیعت ہیں. آپ کا دور ہے اور آپ کیا فرمایا ہے, اور شان اہل بیت یہ نشان صحابہ کرام ہے. سے بولے بالکل ستے پہ ہوئے یار, اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں مطلب اللہ تو پاک ہے, تو آپ کو شاکے دوتے آقا سبحان اللہ. حضرت گرامی فاروق اعظم پاک ایسی گال فرمائی, قیامت تک سادے کی تدسب لین پڑھ کے جرہ نام مننے ایسا ہی ہے نا, انہیں خواب خواہدی گالی کرنے ہیں ایسی اسوہ صحابہ علیہ پیسی کلی سادے اندر بغض اہل بیت ہے, بنیادی طور دے بغض اہل بیت ہے. اگر صحابہ ہی اہل بیت شان بیان کریں مال کیا تکلیف ہے.
حضرت صدیق اکبر مسجد نبوی تو نماز پڑھا کے باہر نکلے نالی مسجد نبوی تو گئی دروازہ کھلتا مولا علی پاک دکھاتا باہر تشریف گئے ڈٹھا امام حسن مجتبی آپ کھیڑتے پیان آپ یہ صدیق اکبر دور امام حسن پاک دیور اس ٹائم 7-8 سال آئی آپ چھوٹے بسوگن 7-8 سال کا بچہ کافی بڑا سارا ہوتا ہے آپ اٹھا امام حسن مجتبی کو صدیق اکبر پاک نے امام حسن پاک کو موڑا نہ چاہتا موڑا دے چاہ کے آپ فرمایا اے حسن تیری شکل علی علی نہیں تیری شکل میرے پیر محمد علی ہے حضرت گرامی صدیق اکبر پاک فرمایا کہ میں اپنی اولاد کو زیادہ مصطفیٰ دی اہل بیت نال محبت کرے گا اگر صدیق حضور دی اولاد نال محبت نہ کرے تو وہ صدیق اکبر کا اولاد کیا حضرت گرامی فاروق اعظم فرمایا پتر توجہ کرو پتر کو صدا اور ایسی کمال گل کی تھی قیامت تک انہیں سارا دے منہ بند کر دیتے اتو زہد تھی جائے کہ جڑے اہل بیت نال بغض رکھتے ہیں نا اور صرف اہل بیت نہیں اور صحابہ کو بھی نہیں منے دے صحابہ دا بہانہ بنا کے اہل بیت کی گالی کرے دیں توجہ کرو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا پتر حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے آپ فرمایا اماں کو کیڑی گال کی دیئے اپیا گال کی دیئے حسنین کریمین کو 1000 دینار او بچین میں کو 500 دینار میں جوانا میں جنگل ہے میں مجاہدہ اتنا تھوڑا ہوں میں کو ڈبل آپ فرمایا اگر حسنین کریمین دی برابری کی توجہ کر حسنین کریمین دی برابری کرنی ہے نا بلونا جیسا باپ لے کے آ حضرت عمر پاک دی گھٹ شان آئی حضرت عمر پاک دی گھٹ شان آئی حضرت عمر پاک دی بڑی شان ہے موضوع نہیں اس شان ڈالتے ونیا فاروق اعظم قیامت تک سب سمجھا گئے کہ اگر اہل بیت نال مقابلہ کرنا ہے والی جیسا باپ لے کے آؤ اگر فاروق اعظم نے پتر کیتے ایک مثال ہے اور اصول ہے قانون ہے کہ فاروق اعظم اپنے پتر کو آقا عبداللہ بن عمر کو وقت حکمران دا بیٹا ہے خلیفہ دا بیٹا ہے فاروق اعظم دا بیٹا ہے جیسے بارے حضور فرمایا ہے کہ جس رستے پر فاروق اعظم عمر آتا ہے اس رستے سے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے حضرت گرامی حضرت فاروق اعظم جو اپنے بیٹے کو حسنین کریمین اور برابری نہیں کرن دیتی وہ بھی علی دے پتر ہن ایک عمر دے پتر ہن اسارا اہل سنت اندر عقیدہ ہے کہ افضلیت تھا کہ صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان ذو النورین مولا حیدر کرار اصحاب کو کہ فاروق اعظم افضل تو انہاں دا پوتری افضل تو میں آنکھ لے لیکن فاروق اعظم نے قیامت تک فرمایا ہے نہیں جسے آل مصطفیٰ نے انہوں نے مقابل تو دی برابری تے عمر دا پتر بھی نہیں کر سکتا یا تو فاروق اعظم کو مننا چھوڑو یا انہیں من لو صحابہ دے نام دے رکھتے لیندے صحابہ دی منو بھی صحیح تھا آپ نے گل نہیں کی تھی فرمایا اے میرا پتر اگر تو حسین کریمین دی برابری کرنا چاہنا ہے تو انہاں جیسا پیو لے کے آ پیو کون علی ہے نا بولو ذرا علی بولو نا علی جیسے کرنا مومن تو منافق کا پتہ لگ رہا ہے پتہ لگتا ہے مومن کون ہے منافق کون ہے آدم جی ایک مفتی صاحب نے حدیث پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر علی دے دشمن نہ پیدا ہونے تو میں دوزخ کی پیدا نہ کرتا مفتی اقبال صاحب نے ایک حدیث پیش کی تھی کہ اگر علی دے دشمن نہ ہونے اللہ فرمایا میں دوزخ کی پیدا نہ کرتا حضور سید عالم کو حدیث پیش کی تھی حضور سید عالم نے فرمایا لوگوں نے اعتراض کی تھا کہ یہ کتاب ہمارے تھے اس کتاب میں کمزور حدیث ہے ضعیف حدیث ہے تال فردوس کتاب ہمارے تھے کمزور حدیث ہے میرے بھائی بشک جڑی وہ حدیث بیان کی تھی کمزور ہو سی لیکن جڑی مصطفیٰ گال کی تھی تو کمزور کہہ لینا جامع ترمذی وہ تو کمزور کہنی نا جامع ترمذی اندر تو صحیح حدیث ہے باپ پر بنا کے اندر مولا علی پاک کے بارے تو حدیث پڑھو حضور سید عالم نے فرمایا کہ علی مومن تے اندر محبت کر نہیں سکتا مومن تیری محبت تو بغیر رہ نہیں سکتا علی منافق تے اندر محبت کر نہیں سکتا حضور فرمایا علی مومن تو مک مار کے نک بھاڑے والی تیری محبت تو بغیر نہ راسی منافق دا منہ تو موتیاں نال بھرنے والی تیرے نال محبت نہ کرے سی حضرت گرامی توجہ کرو سارے مولوی کافی سارے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ حضور سید عالم نے فرمایا کہ دوزخ کے اندر بدترین درجہ منافق دا وصی تو جو ہے کہہ دی دوزخ کے اندر بدترین جڑا مقام ہے بدترین درجہ دوزخ کے اندر وہ منافق دا وصی
یہودی عیسائی نصارا انہیں ست درجے ہیں اینڈو تے امت مصطفیٰ ہو سی. حضرت گرامی پتہ تے لگ گیا حضور سید عالم نے فرمایا جڑے محبان علی ہیں او مومن ہیں, جڑے دشمنان علی ہیں او منافق ہیں, اور منافق کا سب تو برا مقام دوزخ کے اندر ہے. بل حدیث تو صحیح ثابت تھی کہ نا جڑا علی تو دشمن ہے, اگر علی تو دشمن نہ ہو گے رب دوزخ ہی نہ بڑھا گیا. حضرت اکرمی حضرت فاروق اعظم پاک فرمایا اے عمر اے عبداللہ اگر تے حسنین کریمین دا مقابلہ کرنا ہے تو انہاں جیسی ماں سیدہ کائنات لے کے آ, انہاں جیسی ماں لے کے آ. اگر تے حسنین کریمین دا مقابلہ کرنا ہے انہاں جیسا نانا لے کے آ. حسنین کریمین دا مقابلہ کرنا ہے انہاں جیسا چاچا لے کے آ. حسنین کریمین دا مقابلہ کرنا ہے انہاں جیسی خالائیں لے کے آ, ماسیاں لے کے آ. انہاں دا مقابلہ کرنا ہے انہاں جیسی پھوپھیاں لے کے آ. انہاں دا مقابلہ انہاں جیسے ماموں لے کے آ. توجہ کر, فاروق اعظم نے قیامت تک ایک لائن کہی دیتی ہے. آپ فرمائے اگر حضور دی نسبت اعلیٰ, اگر حسنین کریمین تے ماموں ہیں تو بھی افضل, نانا تے ویسے کائنات دمادے کے, پھوپھیاں تو بھی افضل, چاچے تو بھی افضل. جو نسبت حسنین کریمین طیبین نال مل گئی ہے اس نسبت کا تو عمر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت گرامی فاروق اعظم پاک نے فرمایا نسبت مصطفیٰ کا انکاری ہے, نسبت مصطفیٰ کو غلط آتا ہے, نسبت مصطفیٰ کو برا آتا ہے. خدا حضور نہ کیا تعلق ہے؟ حضور سید عالم نے فرمایا نا اے امتی تکو حضور دا بھی حیا کوئی نہیں. آج تیرا ایک دوست ہوئے, چور ہوئے, ڈاکو ہوئے, بدماش ہوئے, شرابی ہوئے, زانی ہوئے, تیرا پتر ہوئے, شراب دونوں لوگ کیسے, میرا پتر شرابی کیا نہیں, میرا پتر زانی کیا نہیں, میرا پتر ایسا کیا نہیں. اور بدبختہ تیری اپنی عزت دی پائی گئی ہے, تیری مصطفیٰ دا حیا کوئی نہیں. اور تاجبیہ کلمہ بھی پڑھتا ہے, نبی بھی آتا ہے, پھر تیرے تو یزید کیا فرق رہ گیا؟ یزید بھی مصطفیٰ دا حیا نہیں کیتا, اور 15ویں صدی دا امت بھی مصطفیٰ دا حیا نہ کرے نا, تیرے تو یزید کوئی فرق نہیں. او دے کول حکومت سے تیرے کول حکومت کوئی نہیں, او دے کول طاقت سے تیرے کول طاقت کوئی نہیں. جنی تیری اوقات ہے نہ تو بغض دل لے کے پھر رہے ہیں, پھر تیرے نہ کوئی کلمے کا اعتبار ہے, تو نہ تیرے کوئی قرآن پڑھنا فائدہ ہے, نہ تیری حدیث پڑھنا فائدہ ہے. کہ یزیدی نماز نہیں پڑھتے تھے, پڑھتے تھے, قرآن نہیں پڑھتے تھے, پڑھتے تھے, حافظ بھی تھے, قاری بھی تھے, نمازی بھی تھے, حاجی بھی تھے, سب کچھ تھے, لیکن دل میں بغض حسین تھا. جو بغض حسین ان کے دل میں تھا, نہ ان کو نماز بچا سکی, نہ روزہ بچا سکا, نہ حج بچا سکی, نہ تلاوت بچا سکی, نہ ان کو کوئی اور نسبت بچا سکی, کیونکہ حسین کے نسبت مصطفیٰ سے ہے. جو حسین کا باغی ہے وہ مصطفیٰ کا باغی ہے. جو مصطفیٰ کا باغی ہے وہ اسلام سے بھی خارج ہے, دین سے بھی خارج ہے. اور یہ آج کل کے مولوی ملنڈے یزید کی فیور کر رہے ہیں. اور بدبختو شرم کرو, حیا کرو. یزید نے تو کعبۃ اللہ کو نہیں چھوڑا, یزید نے تو صحابہ کی بچیوں کو نہیں چھوڑا, یزید نے تو مدینے کو نہیں چھوڑا, یزید نے تو مسجد نبوی کو نہیں چھوڑا, نہ یزید نے مصطفیٰ کی آل کو چھوڑا, نہ مصطفیٰ کے شہر کو چھوڑا, رب کے گھر کو چھوڑا. تمہیں یزید کے جرموں کا پتہ بھی ہونا کہ یزید بدبخت نے کیا کیا جرم کیا. حضرت گرامی آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. کیا آتے علماء کرام آتے ہیں, نعت خواں حضرات آتے ہیں, اور امام علی مقام کی شان بیان کرتے ہیں, اور کوئی لوگ اپنے سریلے انداز میں امام علی مقام کی شہادت بھی بیان کرتے ہیں. اب وہ جس طرح مرضی بیان کرے, جیسے وہ شعر پڑھتے ہیں ویسے تو نہیں حوالہ کرے, اس میں تو کوئی شک نہیں, شہید تو کیا گیا ہے, وہ بھرپور ظلم و ستم سے کیا گیا ہے. تاریخ کی کتابیں کہتے ہیں پانی بند کیا گیا ہے, کہ تاریخ کی کتابیں کہتے ہیں کہ امام علی مقام کے جسم انور کے کپڑے بھی اتار دیے گئے. اللہ اکبر. جب آپ کو شہید کیا گیا, آپ کا سر تن سے جدا کربلا میں کیا گیا. اب یہ میں کوئی شیعوں والی باتیں سن کے نہیں کر رہا, میں آپ کو تاریخ اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں. اور آپ کو کرب و بلا میں شہید کیا گیا, سر تن سے جدا کیا گیا. اور حضرت سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ کربلا سے گزری, آپ کو باندھ کر ہاتھوں, آپ کے ہاتھ نواسی مصطفیٰ کے سیدہ جی کے ہاتھوں کو کڑیوں سے باندھا, رسیوں سے باندھا, باندھ کر جب نکلی تو سیدہ پاک کی جب نگاہ اٹھی مولا حسین پہ پڑی تو آپ کی جسم اکبر پہ کپڑے نہیں تھے. اللہ نے ہوا کو حکم دیا, ہوا چلی اور مٹی کربلا کی اڑی اور حسین ابن علی کے جسم کو ڈھانپ لیا. حضرات پھر صرف
जिस्म कपड़े नहीं लूटे गए, फिर उनके जिस्मों पर घोड़े भगाए गए। जब ये अरब वाले बहुत सख्त दिल लोग, अरब वाले, ये इनके अदब एहतराम भी नहीं है, मैंने खुद देखा है। ये तो हमारे बड़े शरीर में अदब है, अरबियों में इतना अदब एहतराम नहीं है। ये तो कुरान ऐसे उठा के पढ़ लेते हैं, ये तो नीचे नाम लिखो उधर रख के उधर जाते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो हज़रत इकराम ये सख्त थे, अदब करने वाले अदब करते भी थे। ये इनकी बात जो पहले अरब वाले थे, अब सहाबा की बात करें वो तो उन्हें सब कुछ मिला, अदब मुस्तफ़ा भी है। वो तो हजूर के, आप अगर थूक मुबारक फेंक के हाथों में लेके मुंह को मल लेते थे, वो तो आपके लुआबदैन कब्र जिस्मों में मल लेते थे, आपका गोल मुबारक पी लेते थे, आपका खून मुबारक पी लेते थे। हज़रत गिरामी तवज्जो करो, हुसैन इब्न अली को जब करबला में शहीद किया गया तो आपके कपड़े भी लूट लिए गए और घोड़े आप पे भगाए गए। इस तरह घोड़े भगाए गए कि जिस्म की हड्डियां टूट गई। और जो सैयदा पाक ने खड़े होके अन्ना की बारगाह में रिदा की आज बात करते, या रसूलुल्लाह ना कहो जी, तुम्हें ज्यादा दीन का पता है, तुम्हें कुरान का ज्यादा पता है। कुरान या अहले बैत जानती हो, कुरान को अहले बैत जानते हो, अहले बैत कुरान को जानते हैं। सैयदा हज़रत बीबी पाक ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मदीने के मुंह करके कहा, नाना जान देखो उम्मत का हाल आज तुम्हारे हुसैन के साथ क्या कर दिया है। नाना उम्मत का हाल देखो आज तुम्हारे हुसैन के साथ क्या कर दिया है। लाश के टुकड़े टुकड़े हैं, घोड़े भगा दिए हैं, जिस्म से कपड़े उतार लिए हैं, रेत ने जिस्म को ढांपा हुआ है, सदर हुसैन को रेत ने ढांपा हुआ है, कोई देख नहीं रहा, लेकिन उम्मत ने ये हाल किया है। सैयदा पाक अपने नाना की तरफ सदा लगा रही है और अर्ज कर रही है, और हुसैन इब्न अली ने ये सब कुछ क्यों किया, उम्मत मुस्तफा की खातिर किया है। हमें यजीद से क्यों नफरत है, हमें यजीद से क्यों नफरत है, हम क्यों यजीद के, हमारी जाति तो कोई दुश्मनी नहीं है यजीद से, इसीलिए नफरत है कि वो कातिल आले रसूल है, वो हुसैन का कातिल है, हुसैन को शहीद किया है। हम मोहब्बत हुसैन में आकर यजीद की मुखालफत करते हैं, ऐसे है ना। अहले बैत की मोहब्बत में, हजूर की मोहब्बत में, मौला हुसैन की मोहब्बत में आकर हम दुश्मनी यजीद से मुखालफत करते हैं, इसलिए मुखालफत यजीद से करते हैं कि अहले बैत का दुश्मन है। हज़रत गिरामी हम तो मोहब्बत हुसैन में अहले बैत से मुखालफत करते हैं, यजीद से मुखालफत करते हैं ना। तो मौला हुसैन ने क्यों यजीद से मुखालफत की थी, तो हम तो इसलिए मुखालफत करते हैं कि यजीद दुश्मन अहले बैत है, कातिल हुसैन है, हमें इस वजह से इससे मुखालफत है। मौला हुसैन को यजीद से क्या मुखालफत थी, मौला हुसैन को यजीद से ये मुखालफत थी कि यजीद जो था ना, वो रहमान का रास्ता छोड़कर शैतान के रास्ते पे चला गया था। वो शराबी भी था, वो जानी भी था, वो इस्लाम का तारिक भी था, शरीयत का तारिक भी था, सब कुछ का तारिक। जो कुछ आजकल हम करते हैं ना, ये यजीद के अंदर था, इसलिए मौला हुसैन को यजीद से इख्तिलाफ था। आजकल शराब भी आम है, जना भी आम है, झूठ भी आम है, और ये गलत कारियां भी आम है। नमाज हम पढ़ते नहीं, रोजा हम रखते नहीं, ये काम यजीदी किया करते थे। हज़रत गिरामी तवज्जो करो, अगर हुसैनी हो तो हुसैनी अमल भी अपने अंदर लेके आ, फिर सोने के सवागा हो जाएगा। हम इश्क करते हैं हुसैन से, हमें उम्मीद है कि मौला हुसैन के सदक़े अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाएगा, हमारी मोहब्बत की वजह से। हजूर ने फरमाया ना, सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आज आप हमारे साथ होते हैं, हम आपको देखते हैं तो हमारी आंखों की प्यास बुझ जाती है। जब रोज़े महशर लग जाएगा, आप जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे, आप नबियों के इमाम हैं, जो आपका इमाम मकाम है वो हमारा तो नहीं है, हम आपको कहाँ ढूंढेंगे। हजूर सैयद आलम ने फरमाया, मेरे सहाबा जो जिससे मोहब्बत करता है रोज़े महशर उसी के साथ होगा। अगर आप मौला हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो रोज़े महशर मौला हुसैन की सोहबत में होंगे। हज़रत गिरामी, लेकिन अगर किरदार हुसैनी को भी अपना लेंगे तो तुम्हारे अंदर भी खुशबू हुसैनी आ जाएगी। फिर ये बरी जो बनता है, ये कब बनता है, जब इसके अंदर से खुशबू हुसैनी आती है। ये खुशबू हुसैनी तब आती है को तो अकीदे का भी अच्छा हो और तो किरदार का भी अच्छा हो। बात और तरफ निकल गई। मैं एक हदीस आखिर जो बयान करना चाहता था कि जब ये शहादत हुसैन बयान की जाती है, हम अपना टीवी पे सुनते लेते हैं, मोबाइल बंदे बंदे के हाथ में वहाँ सुन लेते हैं, तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो लोग इसमें भी फतवे लगाते हैं कि तुम ये क्यों रो रहे हो, गम तो 3 दिन का होता है, ये तुम सारी ज़िंदगी मना रहे हो, फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह ताला उनको हदायत है। अब इसी पे एक बात करके बात ख़त्म करते हैं।
کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین مومنوں کی ماں ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آج کا دن حضور نے میرے لیے متعین فرمایا تھا، آپ روزانہ ایک دن اپنی زوجہ محترمہ کو دیتے تھے، تو وہ دن حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضور کے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اے ام سلمہ میں اندر کمرے میں مصروف ہوں، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، کسی کو یہ صحیح ہے کہ سنا رہا ہوں اندر نہیں آنے دینا۔ تو تھوڑی دیر بعد مولا حسین پاک تشریف لائے، اب بچے تو چھوٹے تھے تو آپ اندر نہ آنا کے پاس جانے لگے۔ حضرت ام سلمہ نے روکا، جب روکا تو آپ رونے لگ گئے۔ جب مولا حسین رونے لگے تو آقا کریم کو مولا حسین کا رونا بالکل برداشت نہیں تھا، آپ کو اچھا لگتا کہ حسین روئے۔ تو حضرت گرامی تو حضرت ام سلمہ نے کہا حسین رو رہے ہیں، حضور اچھا محسوس نہیں فرمائیں گے، تو حضرت ام سلمہ نے حضرت امام حسین کو اندر جانے دیا۔ آپ اندر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد حضرت ام سلمہ ام المومنین نے آقا کریم کی زور زور کی رونے کی آواز سنی، آپ رو رہے ہیں، زور زور سے رو رہے ہیں۔ آپ فوراً اندر گئی اور کیا دیکھتی ہیں کہ آقا کریم تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، خاتم النبیین، وجہ تخلیق کائنات، روح کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم، آپ امام حسین اپنے نواسے کو ایسے سینے سے لگا کے نا ایسے دبا رہے ہیں، دبا کے دبا بھی رہے ہیں اور رو رہے ہیں، ایسے حضور رو رہے ہیں، آپ کی سسکی بن رہی ہے، جیسے انسان بڑا دل سے روتا ہے، دل گرفتی سے روتا ہے، انسان جب دل گرفتی روتا ہے سسکی بات ویندی، بار بار انہیں ہچکی لگ ویندی ہے۔ حضور سسکی دی ہچکی دی حالت روندے بیٹھے، حضرت ام سلمہ حیران تھی گیا، مولا حسین کو آپ میں پکڑو ہے تو پہنچو ہے، زور نال پکڑو ہے کہ آپ کی ہچکی لگی کھڑی ہے، سسکی دا روندے بیٹھے۔ اما حضرت ام سلمہ نے ایک پریشان تھی گیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ تاکہ یہ حالت والی کیویں تھی گئی ہے، صحیح میں کیوں روندے پائے ہو؟ حضور سید عالم فرمایا اے ام سلمہ انہیں جبرائیل آیا یا فرشتہ دو روایات ہیں میرے کو آئے ہیں، جبرائیل بھی فرشتہ ہے، جبرائیل آئے میری بارگاہ اندر یا کوئی فرشتہ میری بارگاہ اندر آیا، عرض کر گیا ہے کہ اللہ پاک نے ایک پیغام میرے تک پہنچایا ہے کہ اے میرا محبوب، اے اللہ دا رسول، تیرا نواس جنت کو بڑی محبت ہے، ہی تیرے نواس سے کو کرب و بلا دے میدان دے اندر تیری ہی امت بے دردی نہ شہید کرنے سے۔ حضرت گرامی مولا حسین شہید نہیں ہوئے، شہیدہ 50-52 سال بعد تھے، ادھی صدی کو بھی زیادہ پہلے جبرائیل نے خبر دیتی ہے مولا حسین دے شہید ہون دی، جڑے مولا حسین دے شہید ہون دی خبر ملی ہے، حضور ہچکیاں بھر کے سسکیاں لگ کے روندے پہن، غم حسین سب تو پہلے رونے والے حضور ہیں۔ یہ حدیث بیان کی تھی کہ میں اپنے طرف گالی بیان کی تھی، یہ حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت گرامی غم حسین زندہ ہے نا، حالی شہید نہیں ہوئے، حضور مولا حسین دی شہادت سن کے آپ کو ہچکی لگ گئی ہے، آپ رو دے پہن، سب تو پہلا شہادت حسین دا سن کے رونے والے حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہادت سن کے سب تو پہلے آنسو بہاون والے، غم کرنے والے، گریہ کرنے والے حضور سید عالم ہیں۔ اگر تو مومن ہے آج تک نبی دی ساری سنتا یاد ہے، مسواک بھی کرے نے، پٹکا بھی بدھے نے، سارے کام کرے نے، اگر تک غم حسین روڑ یاد کہنے تو اپنے نصیب کرو۔ حضرت گرامی آج اگر 15 صدیاں بعد اساں غم حسین کے آنسو بھاگ نو فتوی لینا ہے، اے بدبختا تو سادے دے فتوی نہیں لینا، تو اپنے نبی کے فتوی لینا ہے، تو سادے تے فتوی نہیں لینا، کیونکہ میں رومن شروع نہیں کیتا، ابتدا مصطفیٰ کی دیئے اودی شہادت صدق روایت حضرت ام سلمہ ساری ام المومنین پوچھائیے۔ حضرت گرامی غم مصطفیٰ میں رونا حضور کی سنت ہے، اور جو غم مصطفیٰ میں رونے کا انکاری ہے وہ مصطفیٰ کی سنت کا انکاری ہے، وہ حضور کے فرمان کا انکاری ہے، وہ حضور کے عمل کا انکاری ہے۔ جو حضور کے فرمان عمل کا انکاری ہو پھر سوچ لے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ بغض مصطفیٰ اور بغض اہل بیت، جب تیرے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، مولا حسین کا بغض ہے، تو کہتا ہے کہ حسین کے غم میں نہ رو، یزید تیرا ماما لگتا ہے، تیرا یزید کا تعلق کیا بدبختہ، تو تو نبی کا تعلق رکھ مسلمان ہے، تو نبی کو چھوڑ کر آل نبی کو چھوڑ کر یزید کے گیت گاتا ہے، پھر اپنا حساب کر لے تیرا روز محشر کیسا ہوگا۔
تیرا روز محشر کیسا ہوگا؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ میں اوکھی گل نہیں کی تھی، بھائی سادہ یہ گل ہے کہ پاس رواج سے رسول ہے، زمانہ نے جنت سردار ہے، حضور فرمانے نے جنت پھول ہے، حضور فرمانے جنت کی خوشبو آندی ہے، اڑو وہ ہے، اڑو بدبخت یزید ہے، شرابی زانی بدبخت لعنتی جڑا مدینے تے حملہ کرن والا صحابہ دی 10,000 بیٹے دا روح اجازت دتی کہ زنا کر لو مدینے دے اندر، چاؤ پڑھو کتاباں، تین دن مسجد نبوی دے اندر اذان نہیں ہوئی، بچے نبی بھی گھوڑے بد لیتے، کعبۃ اللہ کو بھال آ دیتی، ایسے یزید دے نال ہے یا حسین دے نال ہے؟ آپ کا فیصلہ خود کر لے۔ اللہ تعالیٰ سارا کو حضور سید عالم دی محبت، آپ دی اہل بیت، آپ دے صحابہ کرام پکی سچی محبت آپ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔